ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل بیت ٹی وی دیکھنے سننے سمجھنے والوں کی خدمت میں السلام علیکم اور تحفہ عالی مدد. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صدائے کربلا کے موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں مسلسل. احترام عزاداری اور اہتمام عزاداری کس طرح کیا جائے، کل کیا تھی، آج کیا ہے. اسی حوالے سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے دنیا عزاداری سے مختلف ملکوں سے سامعین کو بھی لیا، علماء کو بھی لیا، ذاکرین کو بھی لیا اور بانیان کو بھی ہم نے بانیان سے بھی گفتگو کی. اور یقیناً ہم نے چاہا ہے کہ اہل بیت ٹی وی کے ذریعے عزاداری کے حوالے سے ہم شیئر کریں وہ باتیں جو مختلف علاقوں کی مخصوص عزاداری ہے. تو اسی حوالے سے ہم نے بہت سارے پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیے. ابھی جو سلسلے جاری ہیں پروگرام کے، ایک مرتبہ میں دہراتا چلوں کہ ہمارا جو مسلسل اب پروگرام ہے وہ صبح 11 بجے پیغام کربلا ثقلین نقوی کے ساتھ علامہ جعفر خوارزمی صاحب شریک گفتگو ہیں اور حالات حاضر سے متعلق اور پیغام کربلا سے متعلق گفتگو جاری ہے. اور اس کے بعد 2 بجے دن ڈاکٹر نیّر جلال پوری صاحب کا خطاب جو انہوں نے بولٹن مانچسٹر میں کیا ہے وہ ہم ناظرین کی سماعتوں کے حوالے کر رہے ہیں. اور اس کے بعد علامہ ذکی باقری صاحب کی مجلس تقریباً 3:30 بجے دن جو ہے وہ انشاءاللہ آپ سن سکیں گے. اور شام غم یقیناً ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ جی میں صحیح کرتا چلوں کہ صبح 10:30 بجے پیغام کربلا ہے علامہ جعفر خوارزمی صاحب کے ساتھ. ذاکرہ ذکیہ بطول نجفی صاحبہ ٹھیک 12 بجے انشاءاللہ پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. 2 بجے علامہ حسن ظفر نقوی صاحب کی مجلس پیش کی جائے گی. 3 بجے ڈاکٹر نیّر جلال پوری صاحب کا خطاب آپ سن سکیں گے. 4 بجے ہمارا یہ صدائے کربلا اور 5:15 ساڑھے 5 بجے تقریباً شام غم فاروق نظر صاحب کے ساتھ. 8 بجے مولانا عابد بلگرامی صاحب جو قیصر باغ بمبئی سے خطاب فرمائیں گے وہ ہم آپ کو سنوائیں گے. اور 9 بجے مولانا محمد علی نقوی صاحب شارجہ میں علی رضا امام بارگاہ سے تقریباً براہ راست آپ وہ مجلس سن سکیں گے. اور 10 بجے مختار نامہ جو ہمیشہ سے ہم پیش کرتے ہیں. اور پھر 11 بجے علامہ ذکی باقری صاحب کی مجلس کراچی سے تقریباً براہ راست پیش کی جائے گی. ہمارے ساتھ اس وقت ہماری خوش قسمتی ہے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں لنڈن اسٹوڈیو میں مولانا کلب عباس رضوی صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمیشہ آپ ان کے خوبصورت لفظوں سے اپنے علم میں اضافہ کرتے رہے ہیں. ہم سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ شکریہ، آپ ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں. اور ہمارا پروگرام صدائے کربلا اور اس کا ذیلی عنوان جو ہے وہ اہتمام عزاداری اور احترام عزاداری ہے. اور اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے مختلف ملکوں سے. اور ہم یہ چاہیں گے سب سے پہلے تو ہم یہ چاہیں گے کہ عزاداری کے حوالے سے ہم آپ کے جو بچپن گزرا ہے عزاداری میں، آپ نے اس زمانے کو اور اس زمانے کو کیسا پایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. عظم اللہ لکم الاجر جمیعا. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. اور یقینی طور پر حاضرین، ناظرین، مشارکین، مشترکین، جالسین، مستمعین، خدا آپ سب کی اس عظیم عبادت کو قبول و مقبول فرمائے اور اس عبادت کی جزا اجر افضل عنایت فرمائے. عزاداری چونکہ یقینی طور پر ایک رمز حیات انسانی ہے اور فکر انسانی کے اندر اگر کوئی شے قوت اور طاقت اور حماس پیدا کر دے تو اسے عزاداری کہا جاتا ہے. یقینی طور پر اگر آج پوری دنیا کے اندر جو عزاداری کا سلسلہ ہے اور پوری دنیا کے اندر افکار انسانی میں امام حسین بسے ہوئے ہیں، وہ ایک بنیادی وجہ یہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امام حسین جو افکار انسانی میں ہیں، امام حسین نے ضمائر انسانی پر کربلا لکھا ہے.
اسی وجہ سے جتنے بھی زندہ ضمیر لوگ ہیں وہ ذکر کربلا کرتے ہیں اور ذکر کربلا اور عزاداری سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک اہم بات اور آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں عرض کر دوں کہ عزاداری کو زمینداروں کے حوالے نہیں کیا ہے بلکہ ضمیرداروں کے حوالے کیا ہے۔ کیا بات ہے! اگر یہ عزاداری زمینداروں کے پاس صرف ہوتی تو زمینداری ختم ہو جاتی، تو عزاداری کا سلسلہ کمزور پڑ جاتا، مگر ضمیرداروں کے پاس عزاداری کو رکھا تو جہاں جہاں جب تک یہ ضمیر صاحب ضمیر افراد موجود رہیں گے عزاداری جاری رہے گی۔ تو امام حسین نے ضمیر انسانی پر کربلا کو نقش کیا ہے اور کربلا کے انقلاب کو نقش کیا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان میں چونکہ میرا کافی وقت گزرا الہ آباد اور پھر لکھنؤ کی گلیوں میں، اور وہ منطقہ وہ علاقہ جہاں پر میں نے عزاداری کا سلسلہ دیکھا، یقینی طور پر ماضی کا جو دور تھا وہ زیادہ لوگ اس میں محزون ہوتے تھے، غمزدہ ہوتے تھے اور حزین ہوتے تھے، مکروب ہوتے تھے، مضطرب ہوتے تھے، گریاں کناں ہوتے تھے۔ محرم اپنی اصل روح کے ساتھ آتا تھا، نورانیت کے ساتھ، اور ایسا لگتا تھا کہ یہ عزاداری یا ذکر مظلوم کربلا صرف شیعت یا مسلمانوں تک محدود نہیں ہے۔ جو میں نے دیکھا، ہم لوگ اس چیز کو اتنا محسوس کرتے تھے کہ اہل ہنود جو ہے، ہندوستان کے اہل ہنود افراد جو غیر مسلم ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ شریک غم بھی ہوتے تھے اور شریک مراسم بھی ہوتے تھے۔ یعنی جو ہمارے ہاں مراسم کا سلسلہ جاری رہتا تھا، ڈیوائڈ سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی سارا سلسلہ لوگوں کے نقطہ فکر میں قبلہ یہ تو اب بھی جاری ہے۔ ہم نے ہمارے پاکستان کے مختلف شہروں میں، جو سندھ، خصوصاً سندھ کے جو شہر ہیں، اس میں ہمارے ساتھ عزاداری میں شامل ہوتے ہیں ہندو برادری کے لوگ، سبیلے لگاتے ہیں، نیازیں کرتے ہیں۔ ابھی میں سوشل میڈیا پہ ایک جلوس دیکھ رہا تھا، ایک مجلس دیکھ رہا تھا، پنجاب میں کہیں مجلس تھی اور نواخوانی ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ وہاں سے باہر سے شور ہوا اور دیکھا تو عیسائی لوگ جو تھے وہ چادریں لے کے آئے تھے اس عزاداری میں کہ ہم نبی کی بیٹی کے لیے چادریں لے کے آ رہے ہیں۔ جزاک اللہ، بے شک یقینی طور پر میں یہی زبدتاً بین القوسین یہ جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں اور لوگوں کے شعور تک یہ بات پہنچے کہ امام حسین کی جو تھاٹ ہے، جو فکر ہے، جو امام حسین نے ایک نہج دیا ہے، ایک جو انقلابی فکر دیا ہے، اس کے یونیورسٹیز کو ہم ختم نہ کریں، اس کی عالمیت کو ختم نہ کریں۔ وہ پیغام یونیورسل پیغام ہے۔ اگر ہم نے اس کو محدود کر دیا صرف امام بارگاہوں میں، یا یہ کہیں کہ مظلوم کربلا ہمارے امام ہیں، تو ہم نے ان کو لمیٹڈ تشیع تک محدود کر دیا، یا مسلمانوں کے جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمائے کہ عیسائی حضرات بھی جو ہے وہ کیسا لے کر، چادر لے کر آ گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ رسول خدا کی نواسیوں کے لیے چادر حاضر ہے۔ تو یقینی طور پر اگر تمام ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ ہم اس نہج کے ساتھ، اس انداز کے ساتھ، اس اسلوب کے ساتھ عزاداری کریں کہ دوسرے مذہب کے لوگ بھی جب دیکھیں تو ان کو اس بات کا احساس ہو کہ واقعاً مظلوم شخص جو زمین کربلا پہ مارا گیا، کہ جس کے لیے امام حسین نے خود کہا انا قتیل الابرا، میں وہ کشتا ہوں، میں وہ ٹکڑا ہوں، میں وہ جس کو کہہ لیا جائے کہ مجھے تڑپا کے رلا کے مارا گیا، یعنی مجھے ٹکڑے کر کے مارا گیا، مجھے تڑپا۔ اس کے بعد مولا کا جو جملہ ہے کہ جب بھی کوئی فرد میرا تذکرہ کرے گا تو گریہ ضرور کرے گا، تو میں وہ شہید ہوں۔ تو یقینی طور پر اگر پوری دنیا کے سامنے ہم اس یونیورسل لیڈر آف پیس کے میسج کو گلوبل ورلڈ میں پیش کریں اس عنوان سے کہ یہ ہیومینٹی کے امام ہیں، انسانیت کے لیے قربانی دی ہے، نہ کہ احسن۔ اگر ہم اس لفظ کو بدل کے کہیں کہ اسلام صرف اسلام بچانے کے لیے یا دین بچانے کے لیے، مذہب بچانے کے لیے، تو ہر مذہب کا فرد یہ کہہ دے گا کہ وہ آپ کے مذہب کے تھے، انہوں نے اپنا مذہب بچا لیا، رسول کے بیٹے تھے۔ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں رحمت للعالمین، پورے عالم، پورے یونیورس کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، تو مولائے کائنات کے لیے ہم کہتے ہیں مولا کائنات، کائن جو ہے ایک اور کائنات جو ہے پورا یونیورس۔ تو اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام یونیورسل لیڈر آف ہیومینٹی یا لیڈر آف پیس یا لیڈر آف لیبرٹی، جو بھی آپ کہہ لیں، تو یہ پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب تمام مذہب و مسلک کے لوگ محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، مورل کے ساتھ اور تہذیب کے ساتھ بیٹھ کر اس رمز کربلا کو، اس اسرار کربلا کو، اس اہداف کربلا کو یاد کریں
جس کی بنیاد پر ہم پوری دنیا کے اندر ایک فکری انقلاب لا سکتے ہیں۔ جی ہاں، یقیناً میں تو یہ کہتا ہوں لوگوں سے کہ کیونکہ عیسائیوں سے ہمارا بڑا گہرا رابطہ ہے، یقیناً اتحاد بین المسلمین ایک اہم فریضہ ہے ہمارا، تمام ملت کے ساتھ بیٹھ کر امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا جائے۔ ہم کل ہی کی بات ہے، ہمیں اپنا بچپن یاد ہے کہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کیا مجلسیں ہوتی تھیں، بلکہ ہمارے محلے میں تھے اہل سنت، وہ کہتے تھے ہمارے یہاں کے نوحہ پڑھو، ہم جاتے تھے چھوٹے چھوٹے ایک بانس لے لیا، اس میں والدہ کا دوپٹہ باندھا اور وہ گتے کا پنجہ بنا کے ہم علم لے کے چلے جاتے تھے، وہ تبرک بانٹتی تھیں۔ یہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کا سلسلہ تھا۔ اسی گفتگو، بہت جمیل گفتگو آپ فرما رہے ہیں، اس گفتگو کے بین القوسین یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ اتنے اہل سنت جو تشیع کی طرف آئے ہیں کس بنیاد پہ آئے تھے وہ؟ یقیناً امام حسین کی مظلومیت ہی دیکھ کے آ رہے ہیں۔ احسنت، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور ہمیں مظلوم بن کے ہی یہ پیغام دینا چاہیے یقیناً۔ اور میں جانتا ہوں کہ ہمارے علاقوں میں اہل سنت کے عزا خانے تھے، اور پورا گاؤں جو ہے، آپ دیکھیں ہندوستان میں بہت سارے قریوں کو جانتا ہوں جو پورا گاؤں جو ہے امام حسین کی طرف آ گیا، پورا گاؤں، پورا قریہ، شہر آ گیا۔ انہوں نے جب کربلا کے تذکروں کو پڑھا، ان کی مظلومیت کو پڑھا، اور جب ڈیپلی سوچا کہ زمین کربلا پہ فرزند زہرا نے کتنی عظیم قربانی دی ہیومینٹی کے لیے، انسانیت کے لیے، تو یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے اس مذہب مظلوم کربلا کی طرف آ گئے اور یونیورسل لیڈر کی طرف آ گئے۔ بٹ آج تھوڑا سا دوری ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا، اس میں کچھ ہماری کوتاہیاں ہاں احسنت، یہ ایک مسئلہ ہے۔ دیکھیں نا، آج اگر احترام ہے، رشتوں کا احترام ہے تو کربلا کی وجہ سے ہے یقیناً، اور ہم کسی کا احترام کریں گے تو دوسرا ہم سے متاثر ہوگا۔ تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ پیغام کربلا کو اس طرح دیا جائے ناظرین کہ عالم اسلام ہی نہیں، جہاں جہاں تک آواز جائے، جہاں جہاں انسانیت ہے، جیسا کہ قبلہ نے فرمایا کہ حسین نے قربانی کو، کربلا کو نقش کیا ہے ضمیروں پر، زمینوں پر نہیں کیا۔ زمین کربلا تھی لیکن ضمیر جو باضمیر ہوگا وہ یقیناً حسین کے پیغام پہ لبیک کہے گا۔ حل من ناصر ینصرون کی صدا اسی لیے فضاؤں میں گونج رہی ہے کہ جو بھی حر ہے چلا آئے کربلا کی طرف۔ قبلہ آپ اپنا وہ جو آپ بتا رہے تھے انڈیا کی آزاداری کے حوالے سے، اس کو تھوڑا سا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت کے جو حالات تھے، میں نے دیکھا جو چاشنی، جو اجتذاب اور جو اٹریکشن ایک اس ناحیت سے تھا کہ مظلوم کربلا کا جب تذکرہ ہوتا تھا تو لفظ مذہب فکر کی دہلیز میں نہیں آتا تھا۔ ہم کس مذہب کے ہیں، آپ کس مذہب کے ہیں، وہ کس مذہب کے ہیں، یہ باتیں نہیں سب حسینی ہوتے تھے، سب حسینی ہوتے تھے۔ یہ نہیں پوچھا جاتا تھا کہ یہ پنڈت انڈیا میں تو حسینی برہمن بھی مشہور۔ احسن، بالکل، یہ نہیں سوچا جاتا تھا کہ یہ پنڈت ہے، یہ غیر مسلم ہے، یہ عیسائی ہے، یہ کرسچن ہے، کس مذہب کا ہے۔ مخلوط اور مشکل مجمع ہوتا تھا، ہر مذہب و مسلک اور ہر فکر کے لوگ ہوتے تھے، اور سب کے ہاتھوں میں ایک پرچم ہوتا تھا۔ کربلا کے شہیدوں میں بھی ہم نے یہی دیکھا، وہب کلبی جو تھے وہ۔ اور میں نے ایسے لوگوں کو بچپن میں دیکھا، ہمارے ہاں ایک شخص تھا جو تعزیہ دار تھا، ہندو تھا، اور جب وہ تعزیہ دے دیتا تھا تو اس کے بعد تعزیہ کو اس کو زیارت کرنا ہوتا تو کم سے کم وہ 500 میٹر گھٹنوں کے بل چلتا ہوا جاتا تھا، کوہنیوں کے بل چلتا ہوا جاتا تھا۔ تو کسی نے اس سے، ہندو نے کسی نے سوال کیا تم کیوں جاتے ہو؟ تو وہ کہتا تھا تو نے کربلا کو صحیح معنوں میں سمجھا نہیں، درد کربلا کو نہیں سمجھا۔ ہم اس لیے چلتے ہوئے جاتے ہیں کہ ہم نے وہ منظر دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، اور وہ ساری کیفیتیں ہمارے سامنے کہ مظلوم کربلا نے کیسی قربانی پیش کی، تو میں چلتا ہوا نہیں بلکہ کوہنیوں کے بل امام کے پاس جاؤں گا۔ تو اس طرح سے ایک رسپیکٹ کیوں، وجہ کیا تھی؟ اگر امام حسین ایک مذہب تک محدود ہوتے تو وہ کہتا ہے ہندو کی تو مسلمانوں کے امام ہیں، بٹ ہندو یا غیر مسلم جو افراد تھے ان کی فکروں میں امام حسین اس لیے رچ بس گئے تھے کہ سب یہی کہہ رہے ہیں اور کہتے تھے کہ امام حسین جو ہے وہ تمام بشریت کے لیڈر ہیں اور انسانیت کا پیغام دیا۔ ایک اہم بات اور میں کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے واقعات آپ دیکھیں ماضی میں ہوئے، وہ واقعات یا تو زمینوں میں محدود رہے یا زمانے میں محدود رہے، اس پر غور کیجئے گا۔ واقعہ اگر لنڈن میں ہوا تو لنڈن کی زمین تک محدود رہا اور ایک زمانے تک یہی ختم ہو گیا، وہ وقت گزرا، زمین کو بھی فراموش کر گئے، زمانے کو بھی فراموش کر گئے۔ بٹ واحد ہے عزاداری مظلوم کربلا جو زمینوں میں بھی محدود نہیں ہے اور زمانے میں بھی محدود نہیں ہے۔ کوئی طویل اس کا دورانیہ بھی نہیں ہے، 8 دن کی وہ بستی بسی تھی، صرف 2 محرم کو پہنچے ہیں اور 10 محرم کو سب کچھ ختم ہو گیا وہاں، لیکن وہ سب کچھ جزاک اللہ، جی 8 دن کی بستی نے دلوں میں بستیاں بسا دیں یقینی طور پر۔ اور چونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شہادت کے ذریعے مظلوم کربلا نے
جو قلوب آدمیت پر اور قلوب انسانیت پر جو مولا نے حب کو مودت کو نقش کیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان جب کربلا کی تاریخ پڑھتا ہے تو درد اور کرب سے تڑپ جاتا ہے۔ بے شک۔ حمید ابن مسلم جو فوج یزیدی کا رائٹر ہے، اس کو جو ہے فوج یزیدی کے افراد لے کر آئے تھے کہ مقتل کو لکھنا اور میرے حساب سے لکھنا، مگر حمید ابن مسلم نے کربلا کے سرزمین پر اپنے قلم کو توڑ دیا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ مطلب مصائب اتنے تیزی سے ہو رہے ہیں اس تیزی سے میرا قلم نہ چل سکا۔ تو حمید ابن مسلم بھی اتنا متاثر ہوا کربلا کی اس تاریخ سے، اس درد سے، اس کرب سے، کہ آج پوری دنیا جو ہے ایک دن کی صرف تاریخ کربلا جو لوگوں تک، فکروں تک پہنچتی ہے تو انسان تڑپ جاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت سارے واقعات صرف زمینوں تک یا زمانوں تک، مگر یہ واحد واقعہ ہے زمین کربلا اور زمین کربلا پہ جو امام کا پیغام تھا، جو نہ زمین تک محدود ہے نہ زمانے تک محدود ہے۔ کوئی بھی زمینوں آپ چلے جائیے، وہاں ذکر مظلوم کربلا، لبیک یا حسین کی صدا بلند ہے۔ اینڈ آف دی ورلڈ جہاں ناروے ہے وہاں پہ بھی لبیک یا حسین۔ ہندوستان میں مثلاً کشمیر کی وادیوں سے لے کر کنیا کماری کی سرحد تک لبیک یا حسین۔ کوئی ایسا منطقہ، کوئی ایسا شعبہ اور کوئی ایسا زمانہ خالی نہیں، کربلا سے لے کر قیامت تک۔ بھارت پاکستان کا کیا ذکر کریں، اور ان شہروں کا، افریقہ کے جنگلوں میں یا حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ ابھی میں نے سوشل میڈیا پہ ایک تصویر دیکھی تھی، افریقہ کا کوئی جنگل ہے اور وہاں 8-10 مرد ہیں جو حسین کا ذکر کر رہے ہیں، کچھ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، وہ جو گھاس پھوس کی جھوپڑی ہوتی ہیں اس پہ یا حسین کا ایک بینر لگا ہوا ہے۔ عجیب روحانیت پیدا کر رہا تھا وہ منظر۔ تو اب جو ہم اصل گفتگو کی طرف آنا چاہتے ہیں، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اب ہم یہ سوچیں، یہ فکر کریں کہ ہم عزاداری کو جو ہے اسی روحانیت کے ساتھ، اسی انداز کے ساتھ، اسی کرب کے ساتھ، اسی حزن کے ساتھ، اسی غم کے ساتھ اور اسی تڑپ کے ساتھ اور اسی انداز میں ہم دنیا کے سامنے اگر ہم عزادار بن کے آئیں تو یقینی طور پر دنیا ہمارے قریب آ سکتی، بلکہ ہمارے نہیں، مظلوم کربلا کے مقصد تک آ سکتی ہے۔ اور آج اگر ہم یہ لفظ حل من ناصر ینصرنا پر دقیق نظروں سے غور کریں تو ہماری فکر اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کراتی ہے اور لے جاتی ہے کہ زمین کربلا پہ فرحرہ ایک طرف کھڑے ہیں 72 کا لشکر، 71 کا لشکر ان کے ساتھ، وہ خود 72، اور سامنے فوج یزیدی ہے۔ اچھا، مولا ان کے سامنے جو کھڑے ہیں تو وہ سارا کا سارا لشکر جو تاریخوں میں ہے 30,000 فرض کیجئے، یا جو بھی کم سے کم 30,000 ہے، اور مختلف کتابوں میں اس کی عدد مذکور ہے، اس پر گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، وہ اصل مدعا نہیں ہے۔ اب وہ سامنے جو لشکر کھڑا ہے، ایگو ہے ان کے اندر، غرور ہے، تکبر ہے، حرص ہے، لالچ ہے، کذب ہے، جھوٹ ہے، دغا ہے، غدر ہے، قتل ہے، مکر ہے، یعنی تمام برائیاں جن کے اندر جمع ہو گئی، اور بظاہر طاقت بھی ہے، طاقت بھی، عسکر بھی، لشکر بھی، فوج بھی، دبدبہ بھی، خزانہ بھی، ساری چیزیں ان کے پاس ہے۔ تو تمام برائیوں کا مجموعہ جو ہے جس کو کہہ لیا جائے فوج یزید۔ امام حسین کے ساتھ کون ہیں؟ سچے لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، اخلاق اور مورالٹی میں فل لوگ ہیں، روحانیت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، سلیکٹڈ لوگ ہیں، چنندہ لوگ ہیں۔ اگر ہم کربلا سے صرف اس رمز کو لے لیں کہ سامنے جو لشکر کھڑا ہوا ان کے اندر جھوٹ ہے، کذب ہے، دغا ہے، مکر ہے، قتل ہے، غدر ہے، مکر ہے، تمام برائیاں پائی جاتی ہیں، اور اس طرف کا جو لشکر ہے پاک و پاکیزہ، تو پہلی فکر ہمیں کربلا سے یہ لینا چاہیے کہ فوج یزیدی کی جو صفتیں ہیں وہ کہیں کسی معاشرے میں تو نہیں آ رہی ہیں۔ یعنی ان کے اندر غدر ہے، ان کے اندر جھوٹ ہے، ان کے اندر فرض کیجئے کہ دھوکہ ہے، ان کے اندر حرص ہے، ان کے اندر مکر ہے، وہ تمام برائیاں جو فوج یزیدی لے کر کھڑی تھی وہ برائیاں ہمارے معاشرے میں تو نہیں آ رہی۔ اور پھر جب ہم عزاداری کریں یا مجلس حسین میں شرکت یا مشارکت کریں تو ہمارے شعور کی دہلیز میں یہ بات آنی چاہیے کہ یقینی طور پر ہم نے عزاداری سے اپنے آپ کو کتنا چینج کیا، یا میزان عزاداری پر یا میزان ذکر حسین پر رکھ کر ہم خود چیک کریں کہ ہم کس منزل پر کھڑے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہم ادھر کھڑے ہیں؟ ہاں، کرداروں سے ناپیں، احسان کردار کو وہاں رکھیں کہ کربلا میں ہم کس طرف ہیں، ہم کس طرف ہیں، کتنی چیزیں سبحان اللہ، تو اپنے سے زیادہ آدمی کس کو جان سکتا ہے، تو خود آدمی احتساب کر سکتا ہے کہ ہم اگر کربلا میں ہوں تو کس لشکر میں ہوں گے، اپنی خصوصیات، کیونکہ انسان خود اپنا محتسب ہوگا اور اپنا احتساب کر کے وہ محتسب ہوگا تو وہ خود جج کرے گا، فیصلہ کرے گا، ڈیسیزن لے گا کہ ہم کہاں، ویئر آئی ایم اسٹینڈنگ، ہم کہاں کھڑے ہیں، صادقین کے ساتھ کھڑے ہیں کہ کاذبین کے ساتھ کھڑے ہیں، وفاداروں کے ساتھ کھڑے ہیں یا دھوکے بازوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یعنی ہمارا جو کردار ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو حسینی کہیں بٹ ہمارا کردار کہیں اور ہمیں لے جا رہا ہو۔ تو یہ متوجہ رہنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک جملہ اور
کہیں دو بین القوسین کہ یقینی طور پر اگر کوئی فرد بشر اپنے اندر کربلا کے اسرار کو، کربلا کے رموز کو، کربلا کی اس حقانیت کو اور پیغام کو اگر اپنے اندر اچیو کر لے تو ایک فرد پورے ملک میں انقلاب لا سکتا ہے۔ کیا بات! آیت اللہ زکزکی کس منزل پر ہے؟ جی ہاں، ایک فرد ہے جو اس نے اسرار کربلا، رموز کربلا کو ذرا سا لیا اور افریقہ کی سرزمین پر جب پیش کیا تو ملینز لوگ نہج امام حسین پر آ گئے اور لبیک یا حسین کہنے لگے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ایک شخص نے انقلاب کروڑوں انسانوں کو جو ہے وہ راہ راست دکھا دی۔ تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے ناظرین، یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں صدائے کربلا اور ہم اہتمام عزاداری اور احترام عزاداری کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں مولانا قلب عباس رضوی صاحب سے۔ یقیناً آج میں ایک اہم ترین آج کا جو مسئلہ ہے اس کی طرف توجہ دلاتا چلوں کہ آج جو سوشل میڈیا پہ جنگ جاری ہے، خدا کے لیے ہم اہل بیت ٹی وی کے ذریعے پیغام محبت دے رہے ہیں کہ ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ دو محاذ بنا لیے ہیں آپ نے۔ پیغام حسینی سے ہمیں دور کر رہے ہیں یہ جنگیں، پیغام کربلا سے ہمیں دور کر رہی ہیں۔ شیطان نے سوچا کہ انہیں ان عبادات سے دور رکھا جائے تو ہمیں آپس میں بھڑانے کی کوشش کی ہے، وہ چاہے اہل سنت کے لوگ ہوں چاہے تشیع کے لوگ ہیں۔ نہ کریں، یہ اس جنگ میں داخل نہ ہو، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ یقیناً وہ انفرادی حیثیت سے جن باتوں کو وہ لے کر چل رہے ہیں ان کو کسی مذہب کا جو ہے وہ نہ سمجھا جائے کہ یہ مذہب تشیع کا شعور ہے یا مذہب تشیع کا منشور ہے۔ جی، فکری طور پر اگر کوئی کمزور ہے اور وہ بیان دے رہا ہے منبر حسینی سے جو ہے وہ اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ مکمل تشیع قوم کا عقیدہ ہے یا اس شخصی بیان ہے، وہ شخصی بیان ہوتے ہیں۔ صرف آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو اس وقت جنگ جاری ہے اس کو خدا کے لیے ٹھنڈا کر دیں، نہ کمنٹس کریں اس حوالے سے۔ بہت زیادہ دیکھیں ان سب چیزوں سے سوائے دشمن کو فائدہ ہونے کے اور کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ موقع دیا ہے، زندگی دی ہے مولا نے آپ کو، اسے غم حسین میں گزار دیں، کسی طرح بھی غم حسین میں گزاریں، غم حسین میں سیاست نہ کریں۔ غم حسین کے حوالے سے ہم چاہتے یہ ہیں کہ اس عبادت کو روحانیت اور نورانیت کے ساتھ انجام دیتے رہیں۔ خدا کے لیے اس حوالے سے کچھ شعور سے کام لیں، اپنا مذاق نہ بنوائیں ملت اسلامیہ کا۔ میں جو اہل تسنن ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں، اہل تشیع کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں۔ ایک ویڈیو وہ دکھا رہے ہیں، ایک ویڈیو وہ دکھا رہے ہیں، نہ کریں یہ سوائے مذاق اڑنے کے ملت اسلامیہ کا۔ ہمارے بہت اچھی باتیں ہیں جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے، اس طرف رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولا علی مدد جی۔ سر میں ایک دو سوالات کرنا چاہتا ہوں، کچھ جو ہے علماء اکرام کے حوالے سے، کچھ جو آج کل سوشل میڈیا پہ ضمیر اختر صاحب کا ایک دو کلپ چل رہے ہیں جی، اور وہ انتہائی واحد قسم کی گفتگو ممبر سے جو ہے لوگوں کو پہنچا رہے ہیں، جس طریقے سے ابھی ریسنٹلی ایک دو کلپ وہ انہوں نے انڈیا میں بھی پڑھے ہیں اور پاکستان میں بھی۔ جی بھائی، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سر اظہر بات کر رہا ہوں جرمنی سے۔ سرکار، ہم نے ابھی درخواست کی ہے کہ یہ جو اس قسم کے مسئلے ہیں ان کو میڈیا پر نہ لائیں، سوشل میڈیا پر نہ لائیں۔ اگر کسی نے بات کی ہے تو اس کو یقیناً ہم نے بھی ان چیزوں کو ہم نے بھی مذمت کی ہے، ان چیزوں کی مذمت ہم نے بھی کی ہے کہ اگر منبر حسینی سے ایسی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں جس سے ملت تشیع کے لیے شرمندگی کا باعث ہو رہی ہیں، جس طرح سے وہ بات ہوئی تھی کہ امام حسین نے ایک پیالہ پانی مانگا تھا اور بیعت کہا تھا کہ میں دے دوں گا، بیعت کر لوں گا، تو یہ سب چیزیں ملت تشیع کا عقیدہ نہ سمجھا جائے۔ یہ ذہنی بیماری کا نتیجہ ہے جو کچھ لوگ پتہ نہیں سازش کے تحت کر رہے ہیں، پتہ نہیں لا علمی کے تحت کر رہے ہیں، یا کوئی بہت ہی بڑی گھناؤنی سازش ہے۔ تو منبر حسینی پر ہم نے یہی کہا تھا، اہل بیت ٹی وی چینل سے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بانیان کو ہمارے جو ہے نا مضبوط ہونا پڑے گا۔ بانیان آپس میں ایک تنظیم بنائے کہ ہمیں کس ذاکر کو پڑھانا ہے، کون ذاکر شرمندگی کا باعث بن رہا ہے اس حوالے سے، تشیع کے حوالے سے۔ بانیان جب تک مضبوط نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے، ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے کہ بھائی آپ کون سا ذاکر پڑھا رہے ہیں، بھائی یہ ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ایک ہمیں منظم طریقے سے اب منبر حسینی کا
دفاع کرنا پڑے گا، حفاظت کرنی پڑے گی، اپنے عقائد کی حفاظت کرنی پڑے گی. ریکویسٹ یہی ہے آپ سے کہ جی آپ نے ابھی جو باتیں عرض کی ہیں میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں، لیکن جب تک آپ اس کو جو ہے موٹیویٹ کرتے رہیں گے اور لوگوں کو جو ہے بتاتے رہیں گے تو وہ جو ہے یہ لوگ کیوں علماء اکرام علماء حق جو ہے ان لوگوں کو بینڈ نہیں کرتے، ان لوگوں کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے. ابھی تک پاکستان میں کسی نے ان کے اگینسٹ نہیں بولا ہے. نہیں آپ کو شاید علم نہیں ہے، مسلسل بولا گیا ہے، مسلسل. ظفر بھائی انچولی میں مجلس پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے رضویہ میں مجلس پڑھی ہے، ابھی اس سال کی میں بتا رہا ہوں آپ کو. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ چاہے وہ جنہوں نے راول پنڈی میں خطاب کیا وہ ہوں یا یہ کراچی والے ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی ایک گروپ بنایا ہوا ہے جو ان کو مجالس بک کرتا ہے اور پڑھوا رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بانیان کو مضبوط ہونا پڑے گا. اور دوسری بات یہ کہ تمام عالم اسلام کو شیعہ عقائد کا علم ہے کہ کیا ہیں، اور طالب جوہری صاحب موجود ہیں اور رضی جعفر صاحب موجود ہیں، مولانا شہنشاہ نقوی صاحب موجود ہیں، یہ سب اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، اپنے ممبروں سے اپنے صحیح عقائد کو بیان کر رہے ہیں. کرنا چاہوں گا کہ جی قبلہ یہ بتائیے کہ کربلا کے اندر ہم سنتے آ رہے ہیں 72 کا ذکر ہے جی کہ 72 شہید ہوئے ہیں، تو مختلف جگہوں کے اوپر 130 اور آئی تھنک سم تھنگ ایسی کچھ فگر آتا ہے. جی وہ کربلا کی ابھی قبلہ سے یہ سوال کرتے ہیں، وہ کربلا کی سرزمین پہ 72 ہیں، لیکن جب وہ قافلہ آگے بڑھا ہے اور مختلف جگہوں پہ، جیسے وہ شام کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے آ کے دیکھا اور جب انہیں اصل عقائد معلوم ہوئے تو انہوں نے جنگ کی، ایسے ہی کوفے کے مرحلوں میں ایسا ہوا ہے. تو وہ ٹوٹل ملا کے میرا خیال ہے. قبلہ آپ اس بات کی طرف اگر ایک اور سوال ہے اگر آپ اجازت ہے تو پوچھ جی ہاں قبلہ. جی ہاں قبلہ آج جو نوحے کی میننگ ہے کہ غم کی علامت کے لیے اس کا لفظ یوز کیا جاتا ہے، اور اس نوحے کو جو ہے ہم نے جو ہے کسی اور رنگ میں دے دیا، ہماری آنے والی نسلیں وہ تباہ ہو گئی. جس طریقے سے آپ کسی بھی نوح خواہ کو اٹھا لیں، میں نام بھی لے سکتا ہوں، ندیم صاحب ہیں، عرفان صاحب ہیں، فرحان صاحب ہیں، یہ لوگ نوح خوانی کر رہے ہیں اور انہوں نے نوحے کی دھنوں کو، نوحے کے انداز کو چینج کر دیا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نوحہ ہوتا کیا، ہماری نسل تباہ ہوتی چلی جاتی ہے. کیا اس بارے میں یہ چیزیں ہمارے لیے قابل مذمت نہیں ہیں؟ اس بارے میں ضرور میں آپ سے رہنمائی چاہوں گا. جزاکم اللہ. جی جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا سلامت رکھے برادر عزیز کو. یقینی طور پر دیکھیں جو نوحے کا تعلق ہے وہ اصل میں ہے گریہ کے معنی میں، جیسے ناحا ینوح النوحہ، ناحا کہتے ہیں اس کا پاسٹ ٹینس ہے، اس نے گریہ کیا، ینوح وہ گریہ کرتا یا کرے گا، اور النوحہ گریہ کرنا، نوح اسی سے بنا ہے گریہ کرنے والا، رونے والا. تو نوحہ کا جو ایکچول کانسیپٹ ہے، جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ انسان کا دل رونے لگے اور درد کربلا کو، کربلا کے رثا کو، کربلا کے کرب کو، درد کو، اس کیفیت کو، اس منظر کو نوحے میں بیان کیا جائے تاکہ مومنین کرام جب نوحے کو سنیں تو وہ سارا منظر ان کی. اچھا انہوں نے جس طرف توجہ دلائی ہے وہ تو اصل میں جیسے جیسے زمانہ چینج ہوتا ہے، ہمارے پہلے جو تھے سچے بھائی، ناظم بھائی، آفاق بھائی اور یہ سب، چھجن صاحب، یہ ایک مختلف انداز تھا جو خاص انڈین انداز تھا. پھر اس کے بعد جب تھوڑی سی تبدیلی آئی تو اس کے بعد جو نوحہ خوانی کریں گے، جیسے افریقہ میں ایک الگ سلسلہ ہے، ہمارے سندھ کی دھرتی پہ الگ ایک طرح سے جب جلوس نکلتا ہے تو ڈھول اور ایک باجا ہوتا ہے جو غم کے ساز ان کا شاید مقصد کلام. دیکھیے نہج ایک الگ شے ہے اور جو ایک نوحے میں درد ہے وہ شاید ان کا مقصد کلام یہ ہے کہ اگر وہ کیفیت لائی جائے مزید نوحوں کے اندر، کیفیت درد یا کیفیت رثا کو بیان کیا جائے تو مزید بہتر ہوگا. صحیح. تو یہ شاید ان کا یہ آواز کچھ مائک کی صحیح کنٹرول روم تھوڑا سا اس کو کنٹرول کر لیں. جی آواز کچھ مائک کی. بہرحال تو یہ جو کیفیت ہے اصل میں، تو اگر نوحوں کے اندر مزید درد کو پیدا کیا جائے، اب دیکھیں بہت سارے نوحے ایسے ہیں، کیا ایک نوحہ آپ سن لیجئے گویا آپ نے پورا مصائب سن لیا کربلا کا، آپ نوحے میں گریہ کر لیتے ہیں. لیکن نوحوں کی دو قسمیں ہیں قبلہ. ہمارے ساتھ کالر تو ہیں، تھوڑا سا رک جائیں، پہلے ایک سوال کا جواب ہو جائے پھر ہم کالر کو لے رہے ہیں، اگر انتظار کر سکتے ہیں تو. دیکھیں دو انداز ہمارے انڈیا سے چلے، ایک وہ تھا جس میں پہلے اشعار ہوتے تھے فضائل کے، وہ سلام کہلاتا تھا، اور اس کے بعد مصائب آتے تھے. تو فضائل کے دوران داد و تحسین ہو رہی ہے نوحہ خانوں کو، سچے بھائی بھی ویسے ہی پڑھتے تھے، ناظم بھائی بھی، یہ سب. اور اس کے بعد جیسی مصائب شروع، ماتم شروع ہو گیا. تو یہ
تھوڑا سا مختلف انداز یوں ہوتا ہے کہ اس میں فضائل اور مصائب، اچھا ان کی طرزیں بھی ایسی ہوتی تھیں کہ وہ بیانیہ تو ہوتی تھیں لیکن اس میں یہ ہوتا تھا کہ جس میں فضائل بھی بیان ہو سکیں، اور خالص نوح جو ہوتے تھے وہ جیسے ضیاء بھائی وغیرہ پڑھتے تھے، اب باقی لوگ بھی پڑھ رہے ہیں، تو یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انداز چینج ہوا ہے، نوح کی طرزیں چینج ہوئی ہیں، تو طرزوں کا معاملہ تو ایک طرز تو الگ ظاہر ہے کہ وہ مختلف مملکتوں کے وہ تو حساب دیکھا سے جاتا ہے وہ کہ دیکھا جاتا اگر ہے۔ پیغام دیا جا رہا ہے فضائل میں تو اس کی طرز الگ رکھی جاتی ہے، ہاں، اگر بالکل گریا ہے تو اس کی طرز الگ ہونی چاہیے، تو اسی حساب سے اب طرز تو ظاہر ہے کہ وہ بدل جاتا ہے، ملکوں کے حساب سے بدل جاتا ہے، ملکوں کے حساب سے بھی بدلتا ہے، افریقہ والے نواں پڑھتے ہیں اپنے انداز میں پڑھتے ہیں، بالکل وہ عرب الگ اپنے حساب سے پڑھتے ہیں، ہندوستان پاکستان کے لوگ اپنے حساب سے پڑھتے اچھا ہیں۔ جیسے ایران اور عراق میں منقبتیں وہ تالی بجا کے ہوتی ہیں، وہاں اور ان کا ایک اپنا کلچر ہے، اپنا انداز ہے، اپنی ثقافت اور ہمارے ہاں یہ چیز سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کہیں امام بارگاہ میں یا امام بارگاہ کے قریب بھی کہیں اس قسم کی کوئی اصل میں نوحہ کا جو مین مقصد ہے وہ رموز اہل بیت یا مقصد کربلا کو بیان کیا جائے، اور ظاہر سی بات ہے اگر اس میں کوئی فضیلت کا گوشہ بھی نکل آتا ہے تو ایک چاہنے والا خوش ہو جاتا ہے اہل بیت کا، بٹ جب مصائب کا گوشہ آتا ہے تو اس میں گریہ کرنے لگتا ہے۔ تو نوحے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کربلا کے رموز کو، اسرار کو اور ہدف کو بیان کیا جائے۔ یقینا ہمارے کالر کی ایک اچھی بات تھی کہ ہم اسے مزید بہتری کی طرف اگر لے جائیں اور تھوڑا سا اور توجہ دیں گریہ کی طرف۔ جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ جی لائن ڈراپ ہو گئی، جی زرکار جی تو یہ عزاداری کے حوالے سے ہم بیان کر رہے تھے، اس میں تھوڑا سا اگر آپ پیغام دے دیں سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ہم نے اہم گفتگو کی ہے۔ کال لے لیں تو میں عرض کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے ہیں؟ ہنگو پاکستان سے جی۔ ہنگو پاکستان سے، ماشاءاللہ جی، آپ ہمارے ساتھ ہیں، اہل بیت کے ساتھ ہیں، فرمائیے۔ لیاقت علی بول رہا ہوں جی۔ لیاقت علی صاحب جی، میرا سلام قبول فرمائیں، مولانا صاحب بھی آپ بھی۔ وعلیکم السلام، زندہ باد، سلامت رہیں۔ میرے ایک اہل سنت کے دوست نے مجھے ایک کلپ دکھائی تھی جی جو میرے خیال میں انڈیا کے عالم تھے۔ جی انہوں نے وہ کلپ میں کہا تھا، مسئلے شہزاد سے وہ خطاب فرما رہے تھے جی کہ نیپال میں ایک ایسی جگہ ہے، ساؤنڈ انکریز کر لیں تھوڑا، کنٹرول روم۔ محرم کو وہ ایک دوسرے کو چاقو سے مار کر۔ جی لیاقت علی صاحب، ہماری اس موضوع پہ بات ہو چکی ہے، اس چیز کو بہرحال سوشل میڈیا پہ بہت تیزی سے اچھالا جا رہا ہے، اور یہ دشمنوں کی سازش بھی ہے کہ کسی طرح آپس میں لڑایا جائے، ایسا ان تمام چیزوں کی ہم لوگ مذمت کر چکے ہیں۔ شخص کا وہ بیان ہے، شخصی بیان ہے، کوئی قومی بیان نہیں ہے، مذہبی بیان نہیں ہے، وہ تشیع کی نمائندگی بہرحال نہیں ہو رہی اس بیان سے۔ جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں انیس صدر بات کر رہا ہوں نیو یارک سے۔ جی وعلیکم السلام، آپ یہ نہیں بتایا کریں نیو یارک سے، وہ آگے والا ہم خود سمجھ جاتے ہیں۔ جی فرمائیے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں اپنے قابل احترام قبلہ عباس عزیزی صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ علیکم السلام۔ انداز میں آپ یہ بیان کر رہے ہیں، حقیقت میں فی زمانہ اس کی بہت شدت کے ساتھ ضرورت ہے جو آپ بتا رہے ہیں، اور مجھے بھی بہت زیادہ محسوس ہوا ہے۔ میں کل کی بات بتا رہا ہوں، کل یہاں پہ مجلس تھی ہمارے محلے میں ہی، تو میرا بھی جانا ہوا، وہاں پہ لوگوں نے مرثیہ بھی پڑھا، نوحہ بھی پڑھا۔ نوحہ جو پڑھا تھے لیکن اس میں یہ لگ رہا تھا صرف ردم ہے، تو بعد میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ نوحہ پڑھا تھا، یہ لوگ ماتم بھی کر رہے تھے خوب اچھی طرح سے، لیکن اس میں کچھ مجھے اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ آپ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں، کہ یہ تو ہمیں بھی نہیں معلوم۔ میں نے کہا دیکھیں، خدا نہ کرے میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ جس میت پہ جا رہا ہوتا ہے تو وہ کیا اسی قسم کے بیان کرے گا؟ وہ بیان کرنا چاہیے تاکہ پتہ تو چلے کہ واقعہ کربلا ہے کیا، ہوا کیا ہے۔ حضرت علی جیسے مختلف اتنے بڑے بڑے جو شاعر ہیں انہوں نے جو کلام لکھا ہے اور ان کا کلام عمل ہو گیا ہے۔ جی انیس بھائی، آپ نے صحیح فرمایا کہ پہلے جو شعراء حضرات ہوتے تھے وہ اس بات کا خیال رکھتے تھے فضائل و مصائب کے حوالے سے، یعنی ماتم تو ضروری تھا ہی، لیکن وہ پیغام جو نوحوں کے ذریعے دیا جا رہا ہے اس کی اہمیت بھی واضح رہے، وہ بھی ختم ہو گیا۔ جی بالکل۔ میرا ایک سوال ہے قبلہ سے، ایک سوال میں کرنا چاہوں گا، بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے نماز کے لیے جان دی، نماز کی بقا کے لیے، تو نماز کے بارے میں یہ بھی علماء بتاتے ہیں، سب بتاتے ہیں
کہ نماز جو ہے برائیوں سے روکتی ہے، لیکن کیا وجوہات ہیں کہ لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، عزاداری بھی ہو رہی ہے، لیکن آپس میں دست گریبان بھی نظر آتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو غیبتیں بھی کر رہے ہیں، تو یہ نماز کا اثر تو نہیں ہو پا رہا اس میں. وہ مسجد سے ادا تو ہو رہی ہے لیکن اس کی روح نظر نہیں آتی جو ہونا چاہیے. مجھے بعض دفعہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے، وہ روح کس طرح سے پیدا کی جائے گی. امام حسین علیہ السلام کا قربانی، جناب زینب صلوات اللہ کی قربانی، تو یہ کس طرح سے ہم لوگ اجاگر کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اپنے اندر جی انیس بھائی آپ کا سوال ہم سمجھ گئے، علمی جواب تو قبلہ عطا فرمائیں گے، لیکن میں ایک عشقی جواب دے دوں کہ وہ یہ کہ نماز تو یزیدی بھی پڑھ رہے تھے، خالص نماز کے لیے نہیں تھی وہ جنگ، بلکہ ولایت کا دفاع بھی امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے. اب علمی جواب کے لیے ہم قبلہ سے رجوع کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاکم اللہ خیرہ. انشاءاللہ دیکھیں جو سوال ہے ان کا اہم ہے وہ بھی کہ کالر تو نہیں ہے آپ کے پاس؟ جی ہے، لیکن اس کا آپ لینا چاہے لے لیں پھر جواب دیا. جی السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے ہیں؟ جی وعلیکم. جی بہن جی سیدہ. جی فرمائیے، آپ اہل بیت کے ساتھ ہیں. جی ایک سوال تھا جی. ریگارڈنگ جو نوحے پڑھے جاتے ہیں یا نوحے خوان وہ پڑھتے ہیں نوحے، جی وہ ان کے طرز میں یا انداز میں تھوڑے نا سانگز کی طرح ہوتے ہیں جو آج کل کے سانگز ہیں، اور ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ وہ اس طرح یہ کرنا ٹھیک ہے یا مطلب کہ ایسا ہونا چاہیے. اچھا، علمی جواب تو قبلہ کی طرف رجوع کریں گے. پہلی بات تو یہ کہ نشاندہی وہی کر سکتا ہے سانگ کا جو سانگ سن رہا ہو پہلے، اور دوسری بات یہ کہ سر بہرحال ساتھ ہوتے ہیں اور اسی میں ہی رہ کر یہ طرزیں بنا کرتی ہیں. اگر خدا نخواستہ کسی طرف جا رہی ہے تو اس میں ایک تو طرز نگار کا کوئی قصور نہیں ہوتا. دوسرا آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ طرز اس طرح کی ہوں کہ جب جیسے ہی شروع ہو نوحہ گریہ شروع ہو جائے. جی قبلہ. جزاکم اللہ. پہلے انیس حیدر صاحب کی طرف آتے ہیں. ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں بٹ ہمارے اوپر اس کا اثر پیدا نہیں ہو رہا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں مگر اس کا اثر کیوں نہیں ہے؟ جی. تو میں ایک اس سوال کے ضمن میں ایک آیت پیش کر دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو عبادت کرو. یہاں خطاب کامن ہے، تمام لوگوں سے ہے. تمام لوگوں سے. عبادت کس کی کرو؟ ربکم، اپنے رب کی. الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی اس نے پیدا کیا، ان کی عبادت کرو. تو یہ حکم پروردگار. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم صاحبان تقوی بن جاؤ، یعنی پروٹیکٹڈ ہو جاؤ. تو نماز اس وقت انسان کو فائدہ پہنچاتی جب انسان صاحب تقوی ہو. فرض کرے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں مولا متقیان علی بن ابی طالب کا چاہنے والا ہوں، تو صرف دعوی چاہت کی وجہ سے علی بن ابی طالب سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، یا علی کی ولایت اس شخص کے لیے مفید نہیں ہو سکتی جس کے اندر تقوی نہ ہو. کیوں؟ قرآن مجید نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، آپ ایمان لا چکے ہیں، اب یہیں مت ٹھہریے. اتقوا اللہ، تقوی اختیار کیجیے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جائیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت سچے، یعنی اہل بیت جن کو رسول خدا نے بتایا بھی ہے، مباہلے کے موقع پر، اور دکھایا بھی ہے. جی ہاں، دکھایا بھی ہے. تو کیا ہو؟ اہل بیت سے محبت کرنا ہے آپ کو تو کیا بننا پڑے گا؟ آپ کو متقی بننا پڑے گا. درندگی سے انسانیت کی طرف آئیے، یعنی انسان بن گئے، مسلمان بن گئے، مومن بن گئے، متقی بن گئے، تب حضرت علی سے آپ محبت کر سکتے ہیں. حضرت علی امیر المؤمنین اور امام المتقین ہیں. تو مین سب سے بڑا جو کانسیپٹ ہمارے اندر ہے وہ یہ اس طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں یعنی نمازی اسی وقت ہیں جب ہم صاحب تقوی ہوں، اور صحیح معنوں میں ہم علی والے اسی وقت ہیں جب صاحب تقوی ہوں. بغیر تقوی نہ علی کی ولایت کا کوئی فائدہ ہمیں ہوگا، نہ نماز اپنی روحانیت کے ساتھ آپ کے ساتھ. کیونکہ لشکر یزید میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے بٹ ان کے یہاں تقوی بھی نہیں تھا اور ولایت بھی نہیں تھی، یعنی علی کی بڑے محبت بھی پکے نمازی تھے. احسن. یہ کہہ رہے تھے کہ جلدی قتل کرو، ہمیں نماز پڑھنی ہے. جی تو بنیادی دو وجہ تھی، نہ ان کے پاس تقوی الہی تھا اور نہ ہی ان کے پاس ولایت علی تھی. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اگر ہم عشق اہل بیت میں ڈوب جاتے ہیں تو تقوی کے ساتھ، اور عبادت کرتے ہیں تقوی کے ساتھ. دو لفظوں میں بات مکمل کروں
کہ ہر فرد کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ عزادار بنے، عزادار کے ساتھ ساتھ عبادت گزار بنے۔ خالی عبادت گزار ہونا کافی نہیں ہے اور خالی عزادار ہونا کافی نہیں ہے، دونوں ایک چیز دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں، لازم مربوط ہیں، عزاداری اور نماز، یعنی عبادت گزار بھی رہیں، عزادار بھی رہیں، عزادار اور عبادت گزار دونوں کا۔ اب وہ طرز کے حوالے سے جو ہماری بہن نے سوال کیا تھا، طرز کا جو تعلق ہے اصل میں اصالتاً تو یہی ہے کہ وہ طرز وہ اپنایا جائے یا وہ کیفیت یا وہ انداز یا وہ نہج وہ اسلوب جو ہمیں رسا کی طرف لے کر جائے، جو ہمیں کرب کی طرف لے کر جائے۔ بٹ اگر کسی نوح خان نے کوئی طرز اپنایا ہے تو وہ اس کا اپنا انفرادی ہے، اور اس کے علاوہ اگر اس نے اپنایا ہے تو اگر کہیں رخ اس طرف جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ نوح خان متوجہ نہ رہا ہو اس سلسلے کی طرف، بٹ جو سننے والے افراد ہیں ان کا ذہن اسی رسا اور کرب اور درد کی طرف جانا چاہیے۔ اور اس کے لیے بھی محققین اور مفکرین اور مدبرین اور معلمین اور ان کا جملہ یہ ہے کہ نوح خانی کی دنیا ہو یا رسا کی دنیا ہو یا درد کربلا کو بیان کرنے کی دنیا، کوشش یہ کی جائے کہ ہم رموز کربلا سے نہ ہٹیں، اس صراط سے نہ ہٹیں، پیغام اصل تو ہے پیغام کربلا، اس سے نہ ہٹیں اور اس نہج سے بھی نہ ہٹیں، کوشش ہونی یہ چاہیے۔ بٹ اگر تھوڑا بہت کہیں کوئی سر ادھر ادھر اگر ہو جاتا ہے تو اس میں اچھا وہ لاشعوری طور پہ ہو سکتا ہے، ضروری تھوڑی ہے کہ وہ صاحب اعظم نے کوئی یہی کہا کہ طرز بنوائی ہو یا بنائی ہو۔ بالکل، اگر کوئی نوح خان جان بوجھ کر کسی سانگ کے اوپر اگر طرز بنا رہا ہے اعلان کے ساتھ، وہ قابل مذمت، بالکل غلط ہے، وہ سراسر غلط۔ اگر کوئی جیسے ہمارے کچھ ذاکرین جو ہیں وہ بالکل گانوں پہ قصیدے اپنے لے آتے ہیں اور وہ بالکل مکمل یعنی 100% وہی ہوتے ہیں، وہ تو قابل مذمت ہیں یقیناً۔ ہم نے پہلے کے ذاکرین دیکھے ہیں، میں نے پہلے کے ذاکرین کو بھی سنا ہے، صابر حسین بھل کے زمانے کے مرحوم کے اور اس سے پہلے کے ذاکرین کو، یقیناً وہ محنتیں کرتے تھے اور اپنی طرزیں تخلیق کرتے تھے جن پہ کوئی اعتراض نہ ہو، جو یعنی صرف عزاداری کے حوالے سے سننے میں اچھی لگتی تھی کہ عزا کے حوالے سے ہیں یہ طرزیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے ہیں؟ مولا علی مدد۔ جی پاکستان سے بول رہا ہوں، چنیوٹ سے۔ جی چنیوٹ سے، پاکستان سے۔ جی آپ اہل بیت کے ساتھ ہیں، جی فرمائیے۔ میرا سوال ہے صاحب، جی پوچھئے۔ وہ نا یہ نماز میں جو علی اللہ سے رسول پاک کی جب رسالت نہیں باتی ولایت کے بغیر، وہ یہ جو تیسری شہادت صلاۃ نہیں نماز میں دی جاتی، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی قبلہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو اب پتہ چلا اتنے سال کے بعد۔ رہی بات یہ ہے کہ انسانیت مکمل نہیں بغیر عشق اہل بیت کے اور بغیر ولایت کے، بٹ نماز بنانے کا، گھٹانے کا، کم کرنے کا، بڑھانے کا کسی فرد کو اختیار نہیں ہے، حتیٰ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کوئی چیز گھٹا اور بڑھا نہیں سکتے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ بغیر مولائے متقیان یہ چیز نہیں ہو سکتی اور اس کو ہونا چاہیے، تو یہ چیزیں غیر مناسب ہیں، اس پر جس طرح صبح کی 2 رکعت ہے تو ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے کہیں نہیں جی ہم 4 پڑھیں گے تاکہ اللہ خوش ہو۔ آپ لنڈن میں رہ رہے ہیں، آپ ایسی جگہ پہ جائیے جہاں آپ کی نماز قصر ہو اور 5 اسٹار ہوٹل میں آپ کو رکھیں، آپ بولے نہیں میں ظہر کی جو 4 پڑھ لوں اس لیے کہ بہت آرام سے ہوں، یو کانٹ ڈو، آپ نہیں کر سکتے۔ جو احکام شریعت ہیں وہ آپ کو پورے، شریعت آپ کے مزاج کا نام نہیں ہے کہ آپ اپنے حساب سے اس کو بدلتے رہیں۔ یعنی میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں 4 پڑھ لوں تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گی پوری۔ ہاں اگر اہل بیت نے آپ کو حکم دیا ہے تو پھر اہل بیت ذمہ دار ہیں، آپ کریے۔ اسی طرح سے کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہمیں اہل بیت کی طرف مراجعہ کرنا چاہیے۔ رہی بات میرے ناظرین، خدا آپ سب کو سلامت رکھے، کوئی بھی مرجع، کوئی بھی عالم، کوئی بھی معلم، کوئی بھی مدبر فتویٰ اپنے جیب سے نہیں دیتا بھائی۔ 50 سال وہ اسٹڈی کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، علم کو حاصل کرتا ہے، پوری عمر کو صرف کر دیتا ہے اور پھر وہ استخراج کرتا ہے، استنباط کرتا ہے آیت اور روایت کی بنیاد پر، پھر جا کر وہ آیت اور روایت کے زبدہ پیش کرتا ہے۔ وہ حکم نہیں دیتا کہ یہ کریے، میرا حکم نہیں۔ شریعت کے لحاظ سے کوئی مرجع یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرا یہ حکم ہے۔ مرجع جو ہے، اور قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ بالکل لا یستوی، بالکل۔ تو یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مراجع کرام ہمارے سر کے تاج ہیں، ہماری جان ہے، ہماری پہچان ہے،
اور غیبت امام زمانہ میں ان کی بڑی خدمات ہیں. ایک علامہ طالب جوہری صاحب سے بھی یہ سوال کیا گیا تو مجھے یاد ہے انہوں نے جواب دیا کہ بھائی اگر آپ جس کے تقلید میں ہیں اگر وہ کہتا ہے تو آپ پڑھیے اور اگر وہ منع کرتا ہے تو آپ رک جائیے. بالکل بہترین جواب ہے یہ بھی. بہترین صحیح بات ہے. اور ظاہر سی بات ہے یہی میں تمام ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ آپ مراجعہ کریں اپنے مرجع کی طرف. آپ سوال بھی کر رہے ہیں مولانا سے اور اپنے عالم اور اپنے مرجع کی طرف چاہتے یہ ہیں کہ پسند کا جواب بھی ملے. پسند کا اپنا تو آپ جس کی تقلید فرماتے ہیں ان سے پوچھ لیجیے. صحیح ہے. بالکل بہترین. ہمارے ساتھ دوسرے کالر ہیں. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے ہیں؟ میں عبداللہ بول رہا ہوں. عبداللہ صاحب کہاں سے؟ جی جی علیکم السلام. جی فرمائیے آپ اہل بیت کے ساتھ ہیں. مولانا صاحب آپ کی حفاظت فرمائے. یہ سورہ فجر جو ہے سورہ والفجر وقت کا فضل ہوتا ہے یہ اس کو سورہ حسین کہتے ہیں. سورہ فجر کو سورہ حسین کہا جاتا ہے. جی یہ سوال کیا. کیا سوال ہے ان کا؟ سورہ معاف کیجئے گا آپ کی آواز کٹ کے آ رہی تھی. سورہ فجر کو سورہ حسین کہتے ہیں یہی آپ کا سوال ہے؟ یہی ہے جی. اور دوسرا یہ صحیح ہے کہ پاک رسیاں مدارس میں آتی ہیں. جی پاک رسیاں مدارس میں آتی ہیں تو یہاں جو عالم پڑھ رہے ہیں وہ اس کو سورہ فجر کو سورہ حسین کہنے پہ بہت اس سے تکرار بھی یہ کرتے رہے. ہم نے اس سے پہلے کبھی سنا نہیں. پاک ہستیاں مجالس میں آتی ہیں. اور دوسرا سوال یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ سورہ فجر کو سورہ حسین. خدا ان کو سلامت رکھے اور تمام عزاداران مظلوم کربلا کو سلامت رکھے. یقینی طور پر اس کا ایک مجموعی جواب یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے مکمل اہل بیت اطہار کی قصیدہ خوانی کا نام ہے اور بہترین فضائل کی کتاب اہل بیت کی قرآن مجید ہے جو اپنے رموز کو اپنے اسرار کو بشریت کے سامنے پیش کرتی ہے. تو اس میں فضائل اہل بیت جیسے سورہ کوثر کو نسبت دیتے ہیں اسی جناب طریقے سیدہ سے سے. لیالین عشر جو لیالی رات کی جمع ہے. لیل اس کی جمع ہے لیالی. عشر کہتے ہیں 10. وہ 10 راتیں. 10 رات. تو اس کا ربط جو ہے وہ جاتا ہے کربلا کی طرف اور امام حسین کی طرف. تو اس بنیاد پر تخیل آدمیت میں یہ بات منقوش ہو جاتی ہے کہ اس کا تعلق بھی مظلوم کربلا اور امام حسین کی اس قربانی سے ہے جو مظلوم کربلا نے زمین کربلا پہ پیش کیا ہے. تو خاص طور سے وہ آیت بھی کہ اے نفس مطمئن پلٹ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو یہ آیت جو ہے وہ نفس مطمئن اور خصوصی طور پر ایک پیغام ہے اس آیت کے ذریعے سے آج رہتی دنیا کے تمام لوگوں کو کہ ہم آج ہوتا یہ ہے کہ ہم مجلسوں میں جاتے تو ہیں, مجلس میں گئے, مجلس سنا, مجلس کے بعد واپس آ گئے. اگر ہر فرد بشر ہر مجلس کے بعد یہ سوچ لے کہ میں نے اپنے آپ کو کہاں بدلا, کہاں چینج کیا, پیغام کیا سنا, کیا پیغام اچیو کیا اور کیا ریسیو کیا اور کیا ہم اپنے اندر انقلاب لے کر آئے. اگر اس نہج پر وہ بندہ آ گیا ہے تو پھر وہ مجلس کا فائدہ ہے. اگر ایک بندہ کہتا ہے میں نے 10 مجلس یہاں سنی یا کری تو وہ اس نے مجلس کو سننا ایک عادت بنا لیا. ایک سوال میں بھی تھوڑا سا چھپتا ہوا کر دوں. آج ہماری جو مجالس ہیں خاص طور سے وہ جو خاندانی مجالس ہوتی ہیں خصوصاً گھروں میں جو قائم کی جاتی ہیں خاندان کو اکٹھا کرنے کے لیے, وہ صرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں نہ وہ بیٹھ رہے ہوتے مجلس میں ٹھیک سے, وہ صرف چہرہ دکھانے آتے ہیں اور آتے بھی اس لیے ہیں کہ اگر آج ہم اس کی یہاں مجلس میں نہیں گئے کل یہ ہمارے یہاں نہیں آئے گا. پھر وہ مجالس مخصوص ہو جاتی ہیں کہ فلاں مجلس حلیم کی مجلس ہے, فلاں مجلس بریانی کی مجلس ہے. اس حوالے سے کوئی پیغام اگر آپ ہمارے ملت اسلامیہ کو دیں. دیکھیں 2 طرح کا مسئلہ یہاں پر ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے اور یہ اہتمام عزاداری میں آ رہا ہے. پہلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ عزاداری کا احترام ہے. اگر آپ نے کہیں کیا ہمارے پاس وقت نہیں, چلے تھوڑا سا ہم نے شرکت کر لیا. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ عزاداری میں جانا بھی ثواب ہے, سننا بھی ثواب ہے. اور عزاداری میں آپ گئے, فرض کیجیے کسی امام بارگاہ میں, تو آپ نے زیارت بھی کر لیا اور قیام عزاداری میں آپ شریک ہو گئے چاہے 2 لمحے کے لیے بھی. بٹ اگر کسی کی فکر میں یہ بات آتی ہے کہ میں اس کے ہاں چلوں ورنہ وہ میرے یہاں نہیں آئے گا, تو یہ فکر مطرود ہے اور مرفوض ہے, یہ ریجیکٹڈ ہے. یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے. ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرے پاس وقت کم ہے, میں 5 منٹ کے لیے چلا جاؤں گا, 10 منٹ کے لیے چلا جاؤں گا, مگر رضائے مولا کے لیے ہمیں جانا ہے, رضائے بشر کے لیے ہمیں نہیں جانا. اگر رضائے بشر ہماری فکروں میں ہے
تو پھر ہم صحیح مقصد معنوں میں ہمارا کربلا تک نہیں نہیں پہنچے، پہنچے۔ ہم کربلا تک نہیں پہنچے۔ اگر رضائے مولا ہے تو ہم فرش پہ 2 منٹ میں بیٹھ کے بھی ہم گریہ کر سکتے ہیں، وہ سارا منظر ہماری فکروں میں آ جائے گا، سارا مقتل ہمارے سامنے ہوگا کہ امام حسین جا رہے ہیں، اپنے جوان بیٹے کا کبھی لاش لا رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، کبھی قاسم کے لاش کے ٹکڑے چن رہے ہیں، وہ سارا منظر خطیب پڑھے یا نہ پڑھے، کل میں نے مجلس لفظ میں حسین سے ساری چیزیں آ جائیں۔ مولانا فرما رہے تھے اگر ہم صرف فرش عزا پر بالکل۔ بیٹھ کر تصور میں، حقیقی تصور میں کربلا چلے جائیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم زندہ اٹھ جائیں فرش عزا سے، بالکل وہ درد ہے کربلا میں۔ تو اور آپ نے آیت کی بات کی نفس مطمئن والی، ایک تو ہم ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی ہم مطمئن ہیں، لیکن جس کو اللہ نفس مطمئن کہہ رہا ہو وہ کس بلندی پہ ہوگا۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ آدم صفی اللہ کے وارث حسین آپ کو سلام، نوح نبی اللہ کے وارث آپ کو حسین سلام، یعنی نبوتیں جہاں پر کھڑی ہوئی اس منظر کربلا کو دیکھ رہی تھی وہاں امام وقت قربانیوں کو پیش کر کے مطمئن کھڑا تھا۔ جہاں نبوتوں کے قدم ڈگمگائے ہیں وہاں حسین، جہاں یہ تو نہیں کہہ سکتے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبوتیں جہاں پر رک گئیں اس منظر کے سامنے، بالکل ان کی ہمت جواب دے گئی، ان کا حماس اور ان کی قوتیں جہاں پر ٹھہر گئیں۔ قبلہ جہاں نبی یعنی وہ تنگ آ کر کہہ دیں کہ اللہ عذاب بس نازل کر دے، وہاں تو لیکن حسین کس منزل میں تھے کہ جہاں صبر کرنا مشکل تھا وہاں شکر کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم قبلہ یا علی مدد، ماشاءاللہ مولا کو سلامت۔ وعلیکم السلام۔ مولا علی مدد کون صاحب کہاں سے ہیں؟ عارف بات کر رہا ہوں جی عارف بھائی، جی آپ اہل بیت کے ساتھ۔ قبلہ شاید میرا سوال جو ہے اتنا مناسب نہ ہو، لیکن میں آپ تشریف فرمائے تو میں اپنی نالج کے لیے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جی کربلا کا جو واقعہ ہے وہ 10 محرم کو پروردگار کے میں اپنی منشا ہوتی ہے کہ اس نے ایک ہر چیز سلیکٹ کی ہوئی ہے، تو امام حسین کے لیے یہ 10 محرم کا دن ہی کیوں رکھا گیا، جمعے کا دن ہی کیوں رکھا گیا، عصر کے وقت شہادت کا وقت کیوں مقصود ہوا، یہ میں جاننا چاہتا ہوں۔ کیونکہ کربلا کے اندر 72 جب اصحاب گئے ہیں تو اس میں ایک اچھا ٹائم لگا ہوگا، ایک اچھا پیریڈ ہے، تو وہ یہ کیا وقت اس وقت رک گیا تھا، کیا ہوا تھا اس واقعے کے اندر، تو وہ آپ اس بارے میں بتا دیے گا۔ اور ابھی جو یہ 9 خانی کی بات چلتی ہے تو 9 خانی میں خود اس چیز کا گواہ ہوں کہ بہت سارے 9 خان جو ہیں ہمارے مشہور 9 ہیں، آج کل ٹی وی پہ بھی پڑھ رہے ہیں، ان کے بہت سارے 9 ایسے ہیں جو انڈین گانوں کے اوپر بنے ہوئے ہیں، باقاعدہ کریٹیسائز کیا گیا لاسٹ ایئر بھی، اس سے بھی لاسٹ ایئر، لیکن اس سال اگین اسی طریقے سے اس کو جو ہے دوبارہ سے ریپریزنٹ کیا، یہ ہمارے ریپریزنٹیٹیو ہیں شیعت کے۔ جی بھائی شکریہ۔ 2 سوال تو پھر ہم کہاں جائیں گے، جی ہمارے لیے تو اس بارے میں ایک بتا دے گا۔ دوسرے کہ مقصد حسین جو کربلا میں مولا حسین گئے تھے، کیا ہم آزاداں اس مقصد حسین پہ ہماری مائیں بہنیں فالو کر رہی ہیں؟ کیا ہم آزاداری کے اندر صرف ایک رسمن جا رہے ہیں یا آزاداری کے لیے جا رہے ہیں؟ تو اس بارے میں جزاکم اللہ۔ ہمارے بھائی کے 3 سوال مختلف، ایک کا تو پہلے جواب ہو چکا، جی میں عرض کر دوں خدا ان کو سلامت رکھے اور انشاءاللہ ان کو کامیاب فرمائے۔ آخری سوال سے جواب ان کی خدمت میں حاضر ہے کہ یقینی طور پر مقصد مظلوم کربلا اور امام حسین کا جو مقصد تھا، جو ہدف تھا، جو ایم تھا، جو آبجیکٹیو تھا، وہ اہم مقصد یہ تھا امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ مولا کا جملہ ہے اننی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاسلام فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اريد ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ تو پہلا جو امام حسین نے کاؤنٹر کیا کہ اشرن ولا بطرن، میں فتنہ اور فساد اور بطرن کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے کسی قوت کے لیے، طاقت کے لیے، شو آف کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں نکلنا۔ تو یہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی عمل، کوئی بھی ایکشن صرف اور صرف رضائے پروردگار سے۔ یہاں میں تھوڑا سا آپ کو رکنے کے لیے کہوں گا، یہ لفظ ہیں کہ میں کسی فتنہ و فساد کے لیے نہیں نکل رہا۔ میں نے جو آج ابھی بات کی ہے تھوڑی دیر پہلے سوشل میڈیا کے حوالے سے، کہیں ہمارے یہ جو کمنٹس ہیں یہ فتنہ و فساد برپا کرنے کے لیے بالکل، اس کے لیے میں چاہوں گا کہ یہ پیغام دے دوں ورنہ پھر جواب دیتا ہوں۔ تمام ناظرین اور مشارکین، مشترکین اور عزاداران مظلوم کربلا، خدا آپ سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ عزاداری یقینی طور پر بیداری ہے اور ہمیں بیدار رہنا چاہیے
عزاداری ایقاظ اور انقاذ کا پیغام دیتی ہے، عزاداری فکروں کے اندر انقلاب برپا کرتی ہے، اور مظلوم کربلا کے اس مقصد کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اننی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اريد ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ ہم نکلے اس لیے ہیں کہ امر بالمعروف کریں۔ کیا مطلب؟ یعنی دنیا میں ہم نیکیوں کو عام کریں، پورے یونیورس میں نیکیوں کو عام کریں اور برائیوں کو روکا جائے، برائیوں کا خاتمہ کیا جائے، اور فتنہ اور فساد اور اشرن اور بطرن، شعاب، دکھاوا، ان تمام غلط چیزوں سے مقصد حسین بالکل دور ہے۔ اور ہمیں اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ آج اگر رموز کربلا، اسرار کربلا، اہداف کربلا، مقصد کربلا اگر ہمارے ذہنوں کے اندر ہے تو کوئی بھی ایسا عمل، کوئی بھی ایسا ایکشن جو ہمیں فتنے کی طرف لے جائے، بطرن کا جو لفظ استعمال ہوا اگر اس کی طرف لے جا رہا ہے، فساد کی طرف لے جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہم کربلا نہیں جا رہے ہیں، ہم کہیں اور جا رہے ہیں۔ اگر ہم سوشل میڈیا پہ لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہیں، فساد برپا کر رہے ہیں، کسی نے کچھ گفتگو کی، آپ نے اس کو ریپلائی کر دیا، اس نے آپ کو ریپلائی کیا، کسی نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا، آپ نے اس کے خلاف اپلوڈ کر دیا، چاہے یہ جنگ جدال اور یہ تصادم، تنافر، تباغض، تحاسد بین السنت و شیعہ ہو یا بین الشیعہ ہو، چاہے شیعہ آپس میں ایک دوسرے سے کریں یا اہل تسنن اہل تشیع ایک دوسرے سے کریں، یہ عند اللہ اور عند اہل البیت، خدا اور اہل بیت کے نزدیک بالکل مرفوض ہے۔ خدا اس کو پسند ہی نہیں کرتا ہے اور نہ ہی اہل بیت پسند کرتے ہیں۔ یہاں تک معصوم کا حکم ہے کہ مسلمان کا احترام کرو، اگر کسی شخص نے کسی مسلمان کی توہین کیا ہے تو وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ ہاں، آپ اخلاق کے ذریعے، تہذیب کے ذریعے ریئلٹی کو پیش کیجئے بیٹھ کر، بٹ سوشل میڈیا پر اس طرح کی کوئی باتیں نہ کیجئے کہ جس کی بنیاد پر ہماری محبت اور یہ عشق اور یہ مودت کا جو بہترین باغ لگا ہوا ہے کہیں اجڑ نہ جائے۔ اور یہ سازش، یہ معامرہ، یہ کوشش ہوتی ہے، دوسرے افراد یہ چاہتے ہیں کہ محرم کے رموز کو ختم کر دیا جائے، ان کو جھگڑوں میں مبتلا کر دیا جائے۔ اور اس وقت نظر ایسا آ رہا ہے جیسے وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ اور ایک جملہ اور میں عرض کر دوں کہ کبھی کبھی کوئی فرض کیجئے کسی بھی مذہب کا ایک شخص ہے، شخصی طور پر اس نے کوئی بیان دے دیا، تو کیا وہ مذہب تشیع کا نمائندہ تھوڑی ہے کہ آپ اس کی بات کو دلیل بنا رہے ہیں؟ یا ہندو مذہب سے ایک شخص نے کوئی کمنٹس کر دیا تو پورے ہندو مذہب کا وہ لیڈر نہیں ہے یا نمائندہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اٹھ کے کھڑے ہو گئے؟ فردی شخصی بیان ہے اس کا، ہو سکتا ہے ملتہب ہو سکتا ہے مریض ہو سکتا ہے کم علم ہو سکتا ہے مینٹل ڈسٹرب ہو، کوئی بھی کسی بھی مذہب کا ہو سکتا ہے اہل تشیع میں کوئی فرد کھڑا ہو اور کھڑے ہونے کے بعد کوئی ایسی گفتگو کر دے جو تمام لوگوں کو ہرٹ کرے، تشیع کو بھی ہرٹ کرے، تسنن کو بھی ہرٹ کرے، انسانیت کو نقصان پہنچائے، تو آپ اس کی بات کو یہ کہہ کر چھوڑ دیجئے کہ میں بھی پاسبل یہ شخص مریض ہو، بیمار ہو، مینٹل ڈسٹرب ہو یا سازش کے تحت ہو یا اس کا علم اس تک نہیں پہنچا، تو وہ شخصی بیان ہے، اس کو قومی اور مذہبی بیان نہ بنائیے۔ تو لہٰذا میرے جوانوں، تمام لوگوں سے میں ملتمس ہوں اہل بیت چینل کے ذریعے سے کہ اس جنگ کو ختم کر کے، ایجوکیشنل دور ہے، اپنی فکر کے دریچوں کو کھولیے، شعور کی دہلیز میں قدم رکھیے اور شعور کے دریچوں کو کھول کر اس یونیورسل پیغام کو پوری دنیا کے سامنے پیش کیجیے جو زمین کربلا پر فرزند زہرا نے انسانیت کا، ہیومینٹی کا، مورالیٹی کا پیش کیا۔ اگر ہمارے پاس سے مورالیٹی اور ہیومینٹی کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم کہاں مسلمان ہیں؟ لہٰذا اس بات کی طرف متوجہ رہیں، کائنڈنس کے ساتھ، لطف کے ساتھ، کرم کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے پیش آئیں اور زمین کربلا کی وہ قربانی اور کربلا کو میسج جو پوری دنیا میں پہنچنا چاہیے، محبت سے پہنچائیے، اخلاق سے پہنچائیے، انسانیت کے ساتھ۔ ایک اور بات ہے قبلہ کہ اگر ہمیں کسی سے کوئی شکایت ہے، جیسے مجھے اگر آپ سے شکایت ہے، ضروری نہیں ہے کہ میں ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ سے وہ گلے کروں، میں آپ سے الگ جا کے گھر آپ کے چلا جاؤں، یہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہونا چاہیے۔ جی ہاں، میں آپ کے گھر آ کے آپ سے بات کروں کہ قبلہ مجھے آپ سے یہ شکایت ہے، اس طرح ہی کیا جا سکتا ہے۔ آپ بھی کراچی میں، وہ بھی کراچی میں، اگر وہ دوسرے صاحب پنڈی میں تو آپ وہاں چلے جائیں یا وہاں کے لوگ چلے جائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اس چیز کو ہم مذاق بنائیں یا اپنا مذاق اڑوائیں۔ خدا کے لیے اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھیے، اپنی نظروں کے سامنے رکھیے۔ جی قبلہ وہ سوال جی سوال ذرا دوہرا گئے تھے جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، پہلے ہم کالر کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں کافی دیر سے رکی ہوئی ہوں اور موبائل پہ ہوں۔ جی معذرت معذرت کال ختم ہو جاتی۔ جی فرمائیے۔ مولانا صاحب نے بتایا سب کچھ بہت اچھا سمجھا رہے ہیں، بہت یہ سب کو کرنا ہی چاہیے ایسا، لیکن میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ جی
کہ یہ کوفے والے جو ہیں یہ بڑے جاہل لوگ ہیں، یہ کوفے والے، جی اور انہوں نے یہ سب فرقے بنائے ہیں، اور یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ جب امام حسین کی شہادت ہوئی تھی، کربلا کا واقعہ ہوا تھا، تو یزید نے ان کو خون میں نہ لایا، ان کا خون بہا سارا، ہے نا، سرخ سرخ، لیکن اب ان کی شہادت ہو چکی، تو کیا امام حسین کو خون پسند تھا یا ان کو خون کا سرخ رنگ پسند تھا؟ جو سارے کوفے میں، کربلا میں سرخ سرخ، ہر جگہ کارپیٹ سرخ، بلب سرخ لگے، ان کے روزے میں سرخ لگے، خون سے دوبارہ نہلا دیا۔ اس کا مطلب کہ یزید نے تو خود نہلایا تھا، اب تم لوگ اب نہلا رہے ان کو خون میں۔ یہ کوفے والوں سے میں یہ سوال کرتی ہوں، اتنے جاہل لوگ ہیں کہ یہ ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اب کائے کہ یہ سرخ رنگ بن رہے ہیں کہ ان کی روح کو اور نقصان پہنچا رہے ہو، اس کو شرمندہ کر رہے ہو۔ جی بہن آپ نے کہا کہ اب سرخ کیوں ہے؟ سرخ عرب میں اس کے لیے ہوتا ہے جس کا انتقام نہ لیا گیا ہو، اس لیے امام حسین علیہ السلام کے روضے پر سرخ جھنڈا اسی لیے لگایا جاتا ہے کہ جس کا انتقام نہ لیا گیا ہو، اس کے حوالے سے یہ نسبت ہے۔ انتقام کون لے گا؟ انتقام کی کیا وجہ ہے؟ مذہب میں تو انتقام ہے ہی نہیں لینا، نہ امام حسین نے کہا کہ میرا انتقام لینا کسی سے۔ مذہب میں قصاص ہے، مذہب میں اگر آپ مذہب کو بغور پڑھیں گی تو مذہب میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی کو مار دے تو اس کا بس وہ چھٹی ہے، اس کی وہ آزاد ہے۔ وہ تو ہزاروں سال گزر گئے نا، ہزاروں سال گزر گئے، لیکن سرخ رنگ تو اب شیطان کو بھی نافرمانی کیے ہوئے کروڑوں سال گزر گئے، لیکن لعنت اس پہ اب بھی موجود ہے۔ جی قبلہ آپ بتائیے گا۔ ہم تو کون ہوتے کرنے والے؟ اللہ ہے نا دیکھنے والا بیٹا، انہوں نے نہیں کہا، اہل بیت نے تو نہیں کہا، امام حسین نے تو نہیں کہا کہ میرا بدلہ لینا تم لوگ۔ جی فرمائیے، پہلے بات مکمل ہو جائے، ہو گئی بات، وہ اب وہ صرف طول دے رہی ہیں بات کو۔ جی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین قتل ہو گئے، بس بات ختم ہو گئی، اب نہ ہمیں ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہیے نہ ان کے قاتلوں کو کچھ کہنا چاہیے۔ بہرحال ان کا جو بھی مقصد ہو، خدا ان کو سلامت رکھے۔ دیکھیں کربلا کی جو خصوصی طور پر قربانی ہے، تو اس قربانی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا میں خون بہے یا خون دکھایا جائے۔ خون دکھانا مقصد نہیں، اور خون دکھانا بھی نہیں چاہیے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم زمین کربلا کے خون کو یا مقتل کو پیش کریں، بلکہ اصل ہدف یہ ہے کہ مظلوم کربلا نے اتنی عظیم قربانی کیوں دی؟ اگر جناب علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو کیوں اٹھایا؟ 18 سال کے بیٹے کو پالا اور پال کر اس کے کلیجے سے ایک ضعیف باپ برچھی کا پھل نکال رہا تو کیوں؟ ایک 6 مہینے کے بیٹے کے لاش کو اٹھا کر امام آگے بڑھتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، کیوں؟ یہ تمام چیزیں کوشچنس ہیں، کیوں؟ تو اس پر ہمیں تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ امام حسین نے یقینی طور پر دنیا کی تمام چیزیں سب کو قربان کر دیا ہیومینٹی اور انسانیت کے لیے۔ رہی بات یہ ہے کہ کوفی جو حضرات تھے وہ ایکچول تو یقینی طور پر ان کو مسلمان بھی نہیں کہا جا سکتا، وہ ظاہری تھے مسلمان، اور جو اہل بیت کے عشق سے بھی دور تھے۔ اچھا قبلہ سارے کوفی بھی تو بے وفا نہیں تھے؟ سب نہیں، حضرت حبیب بھی تو وہیں کے تھے، حضرت مختار بھی تو وہیں کے تھے۔ 10 افراد جو ہے جناب حبیب ابن مظاہر کے 10 ساتھی کوفے سے جناب حبیب کی وجہ سے آئے تھے ساتھ میں۔ جی ساتھ میں آئے تھے، اور پھر دوسرا یہ کہ ہزاروں لوگ کوفے میں قید میں تھے جو امام حسین کا ساتھ دے رہے تھے، پھر حضرت مسلم کا ساتھ دیا طوع نے، اور دوسری شخصیات ملتی ہیں۔ سب کو کلی حکم نہیں لگا سکتے، بٹ یہ ہے کہ اکثریت کوفے کی جو تھی وہ غدر اور مکر اور قتل میں ڈوبی ہوئی تھی، جس کا خطاب علی کے بیٹے جناب زینب نے بھی کہا ہے کوفی۔ کالر ہوں تو لے لیں۔ جی ہمارے ساتھ کالر ہیں، جی ہمارے ساتھ آخری کالر ہیں آج کے پروگرام کے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کون صاحب کہاں سے؟ جی میں پاکستان سے بول رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ مولانا صاحب سے میرا ایک سوال ہے۔ جی مولانا صاحب سن رہے ہیں آپ کا سوال۔ میں ڈول 3 بجے کے ساتھ ماتم کرنا صحیح ہے یا غلط؟ جی آپ مجھے وضاحت کریں، 3 باجے ڈول کے ساتھ ماتم کرنا صحیح ہے یا غلط؟ بینڈ باجے اور ڈھول کے ساتھ ماتم کرنا چاہیے یا غلط؟ کیونکہ یہ علاقائی عبادات ہیں، علاقائی رسوم ہیں۔ یہ بعض اوقات ہمارے یہاں سندھ میں یہ ہوتا ہے کہ نقارہ جنگ بجایا جاتا ہے، جس میں سے اب آپ یقین کریں کہ آواز آتی ہے یا حسین کی اس نقارے سے، وہ جو طبل جنگ بجتا ہے، یا جیسے میں مثال دوں کہ امام رضا علیہ السلام کے روزے میں صبح طبل حرب جس کو کہتے ہیں، طبل جنگ ہے وہ،
म्यूज़िक एक अलग शय है और नक्कारा एक अलग शय है। नक्कारा में कोई हर्ज नहीं है और ये ज़्यादातर एक बेदारी के लिए होता था। अभी भी कुछ दूर दूर तक ताकि पता चले कि आज़ादारी शुरू होने वाली है। वो नक्कारे का मसला इसलिए होता है, यानी एक बेदारी, लोगों को जगाना और आज़ादारी तरफ लेकर आना, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है बिल्कुल। तो वो उनके सवाल का जवाब हो गया। अच्छा जी क़िबला, फिर एहतमाम आज़ादारी, एहतराम आज़ादारी के हवाले से हमारी बात जारी थी और वहाँ बीच में आपने एक पैगाम देना था, वो दिया आपने मिल्लत इस्लामिया को। तो एहतमाम आज़ादारी के हवाले से आज हमारी एक अहम तरीन सवाल, क्योंकि अब वक्त हमारे पास बहुत ही महदूद रह गया, तो मैं ये पूछूंगा कि आज जो हमारी माओं का किरदार है बच्चों की तरबियत में, परवरिश में, वो कितना अहम है और क्या होना चाहिए? सवाल आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी और इसेंशियल है, लिहाजा मैं तमाम माओं से गुजारिश करूंगा। अच्छा, खुसूसन इन इलाकों के लिए जैसे कनाडा है, अमेरिका है, लंदन है, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि हमारे यहाँ जो तरबियत गाह तो है, माएँ बहरहाल जहाँ जहाँ की भी हों, किसी भी मुल्क की माँ हो, किसी भी ज़मीन पर रहती हूँ, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, कहीं भी रहती हूँ, माँ के लिए जो रिवायत मिलती है, माँ को ममलकत ममता की शहज़ादी कहा गया। और माँ अगर उस ममता के साथ अपनी बच्ची या बच्चे की तरबियत करेगी तो वो एक जील को नहीं पालती बल्कि अजियाल को पालती, नस्लों को पालती है। उसके लिए बेहतरीन मिसाल हमारे पास ये है कि जब इमाम हसन दाखिल होते हैं अपने घर में तो क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैके या उम्मा, ऐ मादर गिरामी आप पर मेरा सलाम। व्हाट डज़ इट मीन? यानी जब बच्चा, फ़र्द, बेटा घर में दाखिल हो तो पहला तरीक़ा और सलीक़ा ही है माँ को सलाम करें। एक ज़ाब्ता हयात दे रहे हैं। अब जब माँ को सलाम करेगा, माँ जवाब देंगी व अलैकस्सलाम, सिर्फ इतना नहीं, व अलैकस्सलाम या क़ुर्रता ऐनी व समरता फ़वादी, मेरी आँखों की ठंडक, दिल के मेवे। तो अगर ये अंदाज़, ये नहज, ये प्यारा सा अंदाज़ अगर माँ अपना लेगी, जन्नत बन जाएगा, जन्नत बन जाएगी। तो अगर बेटा नाराज़ भी, छोटा सा बेटा है, नाराज़ है या वो है, तो खुश हो जाएगा कि मेरी माँ मुझे आँखों की ठंडक और दिल का मेवा कह रही है, और बेटा माँ को। तो यकीनी तौर पर हम एक बेहतरीन तरबियत का कॉन्सेप्ट निकालें, और जो मैंने तज्ज़िया किया है बहुत सारे मुल्कों में जाके, तवज्जो कम हो गई है। हमारी माएँ तवज्जो बच्चों की तरबियत पे बहुत कम दे रही हैं। अगर आप हजरात तवज्जो दें, एटलीस्ट 1 घंटा, सिर्फ मुहर्रम की बात नहीं करो, एवरीडे 1 घंटा आप निकाल कर सीरत अहले बैत को उनके सामने पेश कीजिए। मसलन आप ये इरादा बना लीजिए कि आज मैं हज़रत अली की सीरत को पेश करूँगी और 10 दिन तक उनका लेसन चलाइए, 20-20 डेज़ तक, और बताइए मौला कौन थे, उनका अखलाक क्या था, उनका मोरल क्या था, उनकी तहज़ीब क्या थी, उनकी शजाअत क्या थी, उनकी सखावत क्या थी, बच्चे को बताइए। और वो बच्चा जब एक सीरत को अपने फ़िक्र के अंदर लेकर आएगा तो मौला अली की शनासाई भी हो जाएगी और वो समझ जाएगा, मार्फत के दरीचों से गुजरेगा। तो बेहतरीन तरबियत। फिर नेक्स्ट डे 10 डेज़ 20 डेज़ के बाद रसूल खुदा की, फिर जनाब फ़ातिमा की। तो बेहतरीन मसला ये है, मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि इन मुल्कों में मसला ये है कि हमारे पास वक्त नहीं होता। तो वक्त नहीं होता तो फिर तबाही है। शौहर भी नौकरी कर रहा है, बीवी भी नौकरी कर रही है, मादियत की तरफ हम बिल्कुल दौड़े चले जा रहे हैं। मटेरियलिज्म की वजह से आपका जो एंड है ना, दैट्स वेरी डेंजर। जो मैं यूरोप में देख रहा हूँ, जो इंग्लैंड में देख रहा हूँ, जो फ्रांस में मैं देख रहा हूँ, दीगर मुल्कों, बहुत सारे मुल्कों में देख रहा हूँ, लोग जो ग़रीब माँ बाप हैं या 50 के बाद वो इतने मकरूब हो जाते हैं, इतने मतरूद हो जाते हैं, इतने मुस्तरीब हो जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। उसकी वजह यह है कि जब तरबियत का वक्त था बच्चों की तो तरबियत नहीं की उन्होंने। अगर 1 घंटा हम करें बिफ़ोर स्लीपिंग, आप 1 घंटा तरबियत कर लें, 1 घंटा अगर आपके पास वक्त नहीं, 30 मिनट्स से स्टार्ट कीजिए, 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए, एवरीडे आप करें इसको। 1 साल करके देखें, मैं कहता हूँ घर जन्नत बन जाएगा। और जब सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाता है, हम उलमा के पास जाते हैं कि मौलाना कोई तावीज़ देते हैं, मेरा बेटा कुछ नहीं होगा उसका। देखिए, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मेरा एक 7 साल का बेटा है, उसका नाम अब्बास है। तो हमने अभी ये सिलसिला बनाया कि नमाज के वक्त, जो पहले ये होता था कि वो माँ के साथ नमाज़ पढ़ते थे, या मसलन जब उनको नमाज़ पढ़ना हुआ तो माँ ने कहा बेटा नमाज़ पढ़ ले, तो अपना पढ़ लिया। हमने ये अब सिलसिला बनाया कि नमाज के वक्त जब हम घर में हैं तो अपने बेटे अब्बास से कहते हैं बेटा मुसल्ला बिछाई, नमाज़ पढ़ेंगे। तो 2-4 दिन उन्होंने वज़ू किया हमारे साथ, हमने उनको बताया वज़ू ऐसे करना है, इस तरह से कीजिए, मुसल्ला बिछाने लगे। खुदा शाहिद है, मैं टीवी चैनल पे बैठा हूँ, मेरा बेटा मुझे फ़ोन करके अब कहता है बाबा आप नमाज के वक्त बहुत याद आते हैं, क्योंकि मैं तन्हा नमाज पढ़ता हूँ। वो 7 साल का बेटा है। और आदत डालें, जब अजान का वक्त होता है 10 मिनट पहले मुझसे कहते थे बाबा नमाज आप नहीं पढ़ेंगे क्या, 10 मिनट बाकी, बाबा चलिए वज़ू कीजिए। तो वज़ू करके मुसल्ला बिछा के बैठ जाते हैं। तो ये कोई चीज़ आसमान से नहीं उतरी, तरबियत है।
اس کو ہم نے 10 دن 15 دن 20 دن اس طرح سے اس نہج پر چلانے کی کوشش کی، وہ بچہ چلنے لگا، اور جب چلنے لگا تو آج وہ جب تنہا نماز پڑھ رہا ہے، میں یہاں ہوں تو کہتا ہے بابا جب ہم نماز پڑھتے ہیں مصلی پہ جاتے ہیں تو ہم اکیلے پڑھتے ہیں، آپ یاد آتے ہیں۔ آپ نے جو یہ منظر کھینچا ہے، مجھے ایک اور منظر کربلا میں لے گیا جب جناب سکینہ نے عصر کے وقت 2 مصلے بچھائے ہیں اور کہا ہے کہ میرے بابا کہاں ہیں جو نماز پڑھیں گے۔ تو یہ تربیت ہے جو یقیناً۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا، اور ہم اس امید کے ساتھ کہ آج کی گفتگو سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آج کی حد تک ہمیں اجازت دیجیے، کل پھر اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی نئے موضوعات کے ساتھ، اہتمام عزاداری، احترام عزاداری کے حوالے سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، خدا حافظ، یا علی مدد۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی